اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے اسٹوڈنٹس، پیارے شاگردوں، پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی اردو کی کتاب چوتھی کتاب کا چوتھا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے بے مثال دوست۔ اس میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ ایک تو یہ اصل میں یہ کہانی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، ان کی دوستی کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی دوستی۔ پھر اس پہ جو اعراب لگا کر، جو الفاظ ہیں ان پہ اعراب لگا کر ان کے تلفظ درست کریں گے، اور پھر کیا ہے کہ غلط املا کی درستگی بھی کریں گے، اور پھر واوین کا استعمال دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوتی ہے۔ تو چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اہم الفاظ ہمارے پاس ہیں: طلوع، رفیق، ہجرت، تشریف، طاقتور۔ طلوع کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، جیسے ہم سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ رفیق کا مطلب ہے دوست۔ ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ رہائش اختیار کر لینا، ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پہ رہائش اختیار کر لینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ تشریف کا مطلب ہے کہ آپ جو کسی کے گھر جانے کو تشریف کہتے ہیں، عزت کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ طاقتور، جس میں طاقت ہو، جو سخت کام بھی کر سکتا ہو۔ تو چلیں ہم ریڈنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں، اور مشکل الفاظ کہاں کہاں ہیں ان کو بھی تشریح دیکھیں گے۔ مکہ کے مشرکین نے ابتدائی سے اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس میں مشرکین کن کو کہتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شرک کرنے والے تھے۔ ابتدا کہتے ہیں شروع سے ہی اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کا فیصلہ کر لیا، یعنی جو بات اسلام کہتا تھا اس کے خلاف چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسلام کے فروغ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرتے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈالتے۔ اب رکاوٹیں کھڑی کرنے کا مطلب ہے کسی کام کو روکنے کے لیے جو کوششیں کی جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، اور مسلمانوں پر کو مار پیٹ اور ان کے کھانا پینا بند کر دیا، ظلم و ستم، ہر طرح کے ظلم ان پہ ڈھاتے رہے۔ جب مشرکین مکہ کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مزید طاقتور ہو جائیں گے، تو انہوں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے سالار اور سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق سے اس قدر محبت تھی کہ آپ ہر روز صبح یا شام کے وقت ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے، لیکن جس روز آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ دوپہر کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کو دیکھ کر حیران ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ضرور کوئی خاص بات ہے کہ آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر صدیق، آج مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق، جو کافی عرصہ سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے، ہجرت کی خبر سنتے ہی خوشی سے رونے لگے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ رات ہوئی تو آپ نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔
اب امانتیں کیا چیز ہوتی ہیں؟ امانتیں ہوتی ہیں لوگوں نے کوئی چیز کسی کے پاس وہ رکھوائی ہو، کوئی پیسے ہوں کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، جب مجھے ضرورت پڑی تو میں لے لوں گا، اس کو ہم کہتے ہیں امانت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ رات کے اندھیرے میں پتھریلی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، یہاں تک کہ چادر ختم ہو گئی، لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ بل کہتے ہیں سوراخ کو۔ بل باقی رہ گیا۔ آپ غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب موذی جانور کیا ہوتا ہے؟ جو نقصان پہنچانے والے، جو زہریلے جانور ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں موذی جانور۔ یہ ایک سانپ کا بل تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی کو ڈس لیا۔ ڈس لینا کا مطلب ہوتا ہے ان کو کاٹ لیا، مگر آپ صبر سے اس کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا، شدت کا مطلب ہے یعنی بہت زیادہ بڑھ گیا، تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا، اے ابوبکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس جگہ لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو درد سے راحت ملی۔ لعاب کہتے ہیں جو منہ کے اندر جو تھوک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں لعاب مبارک۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔